بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید اسلام مولانا یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے تھے اور بہت بڑے عالم، ان کے جو ہے وہ کالم اور سوال و جواب، دینی سوال و جواب جنگ اخبار میں بھی چھپتے تھے۔ خیر بہت بڑی کتابوں کے مصنف، آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ تقریباً کوئی 10-11 جلدوں میں ہے، یہ انہی کی ہی ہے۔ اس میں سب مسائلوں کا جواب بڑے زبردست طریقے سے حضرت نے دیا۔ حضرت کی سوانح حیات میں لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کرنل صاحب تھے جو ایک عاشق ہو گئے ایک لڑکی پر۔ جب اس لڑکی سے انہوں نے رشتہ آگے چلایا، نظام چلایا، اس کے گھر والوں کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گئے۔ اس کے گھر والوں نے کہا بھئی دیکھو ہم تو ہیں قادیانی، تم مسلمان ہو، ہم قادیانی ہیں، تو ہمارا اور آپ کا نکاح جوڑ نہیں ہو سکتا، ایک صورت ہے آپ قادیانی ہو جائے۔ تو کرنل نے کہا کہ نہیں اس طرح میں نہیں کر سکتا، آپ چاہے رشتہ دیں یا نہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں، آپ استخارہ کر لیں، نیند میں یہ استخارہ کر لیں رات کو کہ آیا کہ یہ نبی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر استخارے میں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ غلام احمد قادیانی واقعی نبی ہے تو پھر آپ مان لیجئے گا، اور اگر نہیں نظر آتا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد اس کو خواب میں نظر آ گیا کہ یہ نبی ہے، اشارہ ہوا، دکھا کہ وہ نبی ہے۔ صبح اٹھ کر قادیانی ہو گیا اور رشتہ طے ہو گیا ختم۔ اب مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو مسلمان بڑے علماء کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور سب نے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ مرزا قادیانی ملعون ہے، یہ ہے فلان، دلائل دیے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، نہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں۔ اصل جو مسئلہ ہے، مجھے خواب میں استخارے میں کیوں نظر آیا کہ قادیانی نبی ہے؟ اگر خواب میں نظر آیا ہے تو یقیناً وہ نبی ہی ہوگا، مجھے اس کا جواب دو، مجھے کیوں نظر آیا؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا استخارہ کیا کرو، میں نے استخارہ کیا ہے، مجھے خواب میں نظر آ گیا ہے۔ تو سارے لوگ پریشان، جو بھی مولوی صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب اس کے پاس جاتے، اسی طرح جو ہے وہ پیچھے آ جاتے، کیا کریں آپ، پریشان۔ آخر ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف الدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ جو ہے وہ وزٹ تھا، حضرت گئے اس علاقے میں، تو حضرت کو بتایا گیا کہ ایسے سے بات ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ مجھے لے چلیں اس کے پاس۔ کرنل صاحب گھر تھے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی باقی جو آپ مجھے دلائل دیں گے وہ سب میں نے سنے ہوئے ہیں، ان مولویوں سے بھی میں نے بھی پڑھ لکھ کر رکھا ہے، صرف آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کیا کرو، انشاءاللہ بھلائی ہوگی۔ تو مجھے استخارے میں جب نظر آ گیا ہے تو یہ نبی ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ استخارہ کیا کرو، اس میں اچھا ہوگا کام، تو وہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت نے فرمایا جب تو نے استخارہ کیا اس وقت تو مسلمان نہیں تھا، تو اب تیرے اس خواب کا اور استخارے کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اس نے کہا جی کیسے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کے بارے میں صرف یہ ہلکا سا یہ کر دینا کہ شاید یہ نبی ہو، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب تجھے یہ کہا گیا ہے کہ تو استخارہ تو کر لے شاید، تو نے بھی کہا کہ شاید ہو سکتا ہے نبی ہو، استخارے پر جیسے ہی تو راضی ہوا تو در اسلام سے نکل گیا، جیسے ہی نکلا اب تو کافر بن چکا ہے، اب تیرے اس استخارے کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ شیطان بھی دکھا سکتا ہے یہ فلاں۔ تب اس کے عقل شریف میں بات آئی، وہ فوراً اس نے کہا کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں اور مجھے کلمہ دوبارہ پڑھا گیا۔ یہ حضرت مولانا یوسف الدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بصیرت عطا کی تھی۔